ایک یہ بھائی نے فرمایا انڈیا سے کہ ان کی والدہ کے جبڑوں کا گوشت بڑھ گیا ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں 7 بار الحمد شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں، یہ پانی اپنی والدہ کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ تجدید ایمان مثلا کلمات کفر کو زبان سے نکل گئے اور وہ باوضو تھا تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں یہ عجیب و غریب آپ نے کویسچن کیا ہے کہ سوال تجدید ایمان کا تھا، پھر وضو کا آپ نے کویسچن کیا۔ اگر فرض کر لیں کہ اس کی زبان سے اس طرح کا کلمہ کفر نکل گیا جو اختلافی مسائل پر مشتمل تھا تو احتیاطاً کہتے ہیں تجدید ایمان کر لیں، وہ کافر نہیں ہو جاتا اور اس کا وضو وغیرہ کا ٹوٹنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نہ تجدید ایمان کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، بے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ قربانی والا میں نے بتایا۔ اب یہ 2 کویسچن تھے جو میں نے بیچ میں چھوڑ دیے تھے۔ ایک یہ بہن نے پوچھا کہ ان کے شوہر کے جو ہے وہ گھر پہ توجہ نہیں کرتے، خرچہ کم دیتے ہیں، کسی عورتوں سے تعلقات بھی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی کالا جادو کروایا ہوا ہے ان کے اوپر، تو کیا آپ بتائیں کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ان پہ کالا جادو نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ان پہ جہالت کا جادو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک شوہر اور ایک بیوی نہ حقوق سیکھیں گے، نہ انہیں نکاح کے مسائل پتہ ہیں، ماں باپ ہماری تربیت ہی نہیں کرتے ہیں، نہ بیوی کا حق پتہ شوہروں کو یہ تک نہیں پتہ کہ نان نفقہ کسے کہتے ہیں اور کتنی مقدار میں ہم پر لازم ہے، نہ بچوں کی تربیت کا انہوں نے کوئی باقاعدہ کوئی کورس کیا یا انہوں نے سیکھا ہو، مہر کے مسائل شوہروں کو نہیں آتے۔ آپ پوچھ لیں مہر معجل اور معجل کیا ہوتا ہے، 1,00,000 شوہر کھڑا کر لیں شاید کوئی ایک آدھو جو بیچارہ بتائے گا، انہیں مہر کے مسائل نہیں پتہ، کب دینا واجب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، کس صورت میں آدمی گناہگار ہوتا ہے، کس صورت میں عورت مہر کی وجہ سے شوہر کو اپنی ذات سے دور کر سکتی ہے، قریب نہ آنے دے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگی، یہ مسائل نہیں سیکھے ہوتے۔ اس طرح طلاق کے مسائل بالکل بھی نہیں آتے۔ یوں ہی ہمارے ہاں چونکہ باطنی تربیتوں کا اہتمام نہیں ہوتا تو بدگمانیاں، کیا بدگمانی کی شرعی حیثیت ہے، کون سی بدگمانی جائز ہے کون سی ناجائز ہے، صبر کسے کہتے ہیں، خوف خدا کیا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا ہوتا ہے، ریاکاری کیا ہے، بخل کیا ہے، اور اسی طریقے سے گھر والوں پر نان نفقہ ان کو دینا یا اضافی خرچ کرنا اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ جب یہ کچھ بھی ذہن میں نہیں ہوگا اور آدمی مطلب یہ کہ ایک بالکل ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے جنگل کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں، تو لازم سی بات ہے کہ پھر ذہن کو گائیڈ لائن دیتا ہے شیطان۔ تو اگر تعلیم شرع ذہن کے اندر ہو تو وہ رہنمائی دیتی ہے۔ اب اس پر یہ کہنا پتہ نہیں شوہر کو کیا ہو گیا جی خرچہ کم دے رہا ہے، دیکھیں عورتوں سے معاملہ یہ بھئی پہلے دیکھے تو صحیح کہ تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی، علم سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا، فرض علوم سیکھے تھے کہ نہیں سیکھے تھے۔ جب یہ چیزیں نہیں آتی ہیں تو پھر اس طرح کی خرافات ہوتی ہیں اور ہم اسے جادو ٹونے کا نام دے دیتے ہیں، کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا ہمیں بتائے کہ تم پہ کالا جادو کیا گیا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا عامل ہو کہ وہ کہے نہیں آپ پر کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں، اس نے تو بتایا ہی نہیں کہ جادو ٹونا ہے، تو دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ پہ تو بڑا سخت جادو، کہتے ہیں دیکھا نا ہم تو پہلے کہہ رہے تھے، وہ اس کو کچھ نہیں آتا انہیں آتا۔ یہ پہلا ہمارا پہلے ذہن بنا ہوتا ہے کہ کہو کہ جادو ہے ٹونا ہے، حالانکہ کہیں کہیں دور دور تک جادو ٹونے کا نام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے شوہر آج بھی علم دین سیکھیں، اچھی صحبت میں رہیں، باطنی تربیت حاصل کریں، ان سے زیادہ قابل رشک شوہر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں خرابیاں ہے اور میں گزارش کرتا ہوں شوہر کی تربیت نہیں تھی، علم نہیں سیکھا تھا تو یہ حال ہوا، تو خدا را اپنے بچوں کو سکھائیں علم اور ان کو ایسا شوہر نہ بننے دیں جیسا آپ کا شوہر ہے۔